أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم معزز علماء کرام، قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، بزرگوں اور بھائیوں، آج بہت شکر گزاری کا دن ہے اور ہم سب کا دل اللہ تبارک و تعالی کی توفیق پر بہت زیادہ شکر کے جذبات اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے بہت مختصر مدت میں یہ خوشنما منظر ہمیں دیکھنے کا موقع عطا فرمایا۔ بلا شبہ اللہ تعالی کے فضل و کرم اور توفیق کے بغیر کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آدمی انجام نہیں دے سکتا۔ وہی دل میں جذبہ پیدا کرتا ہے، وہی ذہن میں پختگی عطا کرتا ہے، وہی ہر کام کی توفیق سے نوازتا ہے، اور یہ اسے پسند ہے کہ جب وہ کسی کو نعمتوں سے نوازے تو وہ بندے اس کا دل سے اور زبان سے شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت زیادہ پسند ہے۔ تو آج ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عاجزی کے ساتھ شکر کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ اس نے اپنے دین کی ایک معمولی سی خدمت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھیں، ترقیات سے نوازیں، جو منصوبے زیر تکمیل ہیں ان کی تکمیل کے اسباب بھی عطا فرمائیں۔ موقع کی مناسبت سے ابھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کا نام ہی فاتحہ ہے، یعنی شروع کرنے والی سورت ہے۔ قرآن پاک کا آغاز بھی
اسی صورت سے ہوتا ہے، اور ان 7 آیتوں کو جن پر یہ صورت مشتمل ہے، قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو 7 آیتیں عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ بہت سے مفسرین نے القرآن العظیم کا مصداق بھی سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے کہ سارے قرآن کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پاک کا جو حصہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی حصہ ہے۔ پورا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن بھئی ہفتے میں پڑھ لیا، 3 دن میں پڑھ لیا، مہینے میں پڑھ لیا، 2 مہینے میں پڑھ لیا، مگر یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ تو ہر نماز میں پڑھنی ہے، نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے، فرض کی ابتدائی 2 رکعت میں تو پڑھنی واجب ہے، اور بقیہ رکعتوں میں بھی پڑھنی ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص جو نماز پڑھنے والا ہے اسے قرآن کا کوئی حصہ یاد ہو یا نہ یاد ہو، مگر سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے، الحمد شریف۔ تو جس سورت کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مضامین بیان کیے ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں رہیں، تو بڑا نفع ہوگا۔ اور اگر معنی کے استحضار کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو نماز میں جان پڑ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ رکھا ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ ہر طرح کی خوبیاں، کمالات، عزت اور رفعت، صفات حمیدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کو فوراً جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ سبحان اللہ، اس ہر آیت پر جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سب کے لیے آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مولانا صاحب پڑھیں تو آئے اور عام آدمی پڑھے تو نہ آئے، جو بھی پڑھے گا جب الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا اللہ تعالیٰ جواب دیں گے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ جیسے کوئی چھوٹا بچہ کوئی اچھی بات زبان سے نکال دے تو ماں باپ نہال ہو جاتے ہیں، واہ واہ کیا بات کی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے اس آیت کے پڑھنے پر
خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ واہ 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 میرے بندے نے میری حمد کی، سبحان اللہ، حمیدنی عبدی۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم کہ اللہ تعالی نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، واہ واہ بڑا اچھا بندہ ہے، میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ اور جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین، وہ اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، سبحان اللہ۔ روز جزا میں مالک، یہ تصور ایسا عظیم الشان ہے کہ جس میں کوئی اور کسی درجے میں شریک نہیں۔ بھئی دنیا میں تو بادشاہ ہو سکتے ہیں، کوئی ضلع کا ہے، کوئی صوبے کا ہے، کوئی ملک کا ہے، کوئی بر اعظم کا ہے، ہو سکتے ہیں، کہا جا سکتا ہے، مگر جب میدان حشر میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، کروڑا کروڑ اربہ ارب خربہ خرب، تب یہ دنیا کے سارے بادشاہ چٹی پٹی سب کی گم ہوگی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے انگلیوں پر پہاڑوں کو، زمینوں کو اور دیگر چیزوں کو ایسے لے کر کے ہلائیں گے جیسے کوئی تنکوں کو ہلاتا ہے، اور فرمائیں گے انا الملک انا الملک این الملوک، میں ہوں بادشاہ میں ہوں بادشاہ، کہاں گئے دنیا کے سپر پاور؟ کسی کے اندر ہمت ہو تو آئے سامنے، کسی کو جواب دینے کی طاقت نہ ہوگی۔ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست غلبے والا ہے، جس کے مقابلے میں کسی کا غلبہ نہیں۔ مالک یوم الدین یہ بندہ پڑھ رہا ہے، سب پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مسرت ہو رہی ہے کہ بندہ اقرار کر رہا ہے مالک یوم الدین، جواب مل رہا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد عاجزی کا اقرار ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے الہ العالمین ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ دونوں چیزیں ساتھ میں ملا کے بیان کی، آپ کی عبادت کا اقرار اور مدد کی طلب، یہ بتلانے کے لیے کہ تم عبادت بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری مدد نہ ہو، ہماری مدد ہوگی تو تمہارا عبادت کرنے کا کام انجام پائے گا، ہماری مدد کے بغیر تم کچھ نہیں ہو، تم یہ اقرار کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے بندے اور میرے کے درمیان آدھی آدھی ہے، ایاک نعبد میری، ایاک نستعین بندہ، اور فرمایا وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے، مدد مانگ رہا ہے میں ضرور اس کی مدد کروں گا، طلب کر رہا ہے میری اعانت
نصرت چاہ رہا ہے، میں ضرور مدد کروں گا، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ یہ تو ہو گئی تمہید۔ اب اصل مدعا کیا ہے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھلائیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے جواب میں فرماتے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ یہ درخواست جو کی جا رہی ہے میرے بندے کی طرف سے قبول ہے، اور جو صراط مستقیم مجھ سے مانگے گا میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ لِعَبْدِي مَا سَأَلَ۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ، ان کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جواب دیتے ہیں ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی خاص درخواست ہے، بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ اور اختتام ہو رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا جیسے یہودی، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے جیسے عیسائی۔ اور ان دونوں کے اندر وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اللہ کی ناراضگی والے راستے پر چل رہے ہیں۔ جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے، مال کی محبت میں حد سے زیادہ، عہدے کی محبت میں حد سے زیادہ، اور نفسانی خواہشات میں قابو میں نہ رہنا، یہ سب اللہ کے نزدیک مبغوض ہیں، راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان راستوں سے بچ کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اس پر ہمیں تنبیہ کرائی جاتی ہے ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں۔ اسی لیے حضرات فقہا لکھتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو ہر آیت پر وقف کیا جائے، یہ نہیں کہ سپر فاسٹ الحمدللہ پہ شروع ہوئی تو وَلَضَّالِّينَ کا ختم۔ کچھ لوگ بہت سپر فاسٹ پڑھتے ہیں فاتحہ، اسی کو کمال سمجھتے ہیں، حالانکہ بہتر یہ ہے، لازم واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر ہے کہ ہر آیت پر وقف کیا جائے، تصور کیا جائے کہ اللہ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ ہر آیت پہ وقف کرو، تصور کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سورت کی حقیقی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ اور آپ تجربہ کر لیجئے، چند دن آپ اہتمام کیجئے سورہ فاتحہ کو توجہ سے پڑھنے کا نماز میں، معنی کے استحضار کے ساتھ، تو آپ اپنے دل میں ایک خاص نورانیت محسوس کریں۔ 40 دن آپ کر لیجئے انشاءاللہ، پھر تو عادت بن جائے گی کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں یہ ذہن میں رہے تو بہت سی برائیوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دیں اس سورت کی برکت سے۔ یہ بڑی بابرکت سورت ہے، اور جیسے اس کے اندر ہدایت اور روحانیت کی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی
یہ سورت بڑی برکت والی ہے. ہمارے مشائخ چشت خصوصاً حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے مکتوبات میں ہے کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان کا جو وقفہ ہے، ذرا فجر کی سنت جلدی پڑھ لی جائے اور اس کے بعد 41 مرتبہ یہ سورت پڑھی جائے بسم اللہ سمیت، تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ہر بھلائی سے انشاءاللہ مالا مال فرمائیں گے، ہر بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے. اگر روزی کے اندر تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائیں گے. کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائیں گے. ہم اس کی پابندی کریں یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازیں. ظاہر ہے کہ جب ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہوگی کہ ہمیں علم ہو کہ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے. اس کے لیے ہمیں علم دین کی ضرورت پڑے. ایسا نہ ہو کہ ہم راستے سے بھٹک جائیں، کوئی ہمیں راستے سے ہٹا دے. اس کے لیے ہمیں دین کی ضروری معلومات حاصل کرنی پڑیں گی. یہ امت راہ حق پر جبھی قائم رہ سکتی ہے جبکہ علم دین کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ باقی رہے. اور جو اگلی بات آئی صراط الذین انعمت علیہم، تو جن پر انعام ہوا یہ لوگ آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کے راستے پر چلنا ہے اور ان کے طریقوں کو اپنانا ہے. اسی کا نام ہے تزکیہ اور ارشاد. یہ جو ہم پڑھیں اس کو زندگی میں داخل کریں. دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. الحمدللہ اس ادارے میں اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق سے یہ عزم کیا گیا ہے کہ تعلیم بھی ہوگی اور تربیت بھی حتی الامکان بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالی قدم قدم پر نصرت فرمائے، مدد فرمائے، شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، تمام اداروں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے. ہمارے علاقوں کے اندر ایک ایک شہر میں بہت سے مدارس، ادارے قائم ہیں. کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی نئے ادارے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے